ناول کا عنوان وفا کی منزل۔ شہریار اپنی زندگی کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے نقشے کے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کاغذ پر پھیلی لکیروں سے زیادہ اپنی زندگی کی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک قابل سول انجینئر ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ عمارت کی بنیاد اگر کمزور ہو وہ کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن آج اسے اپنی جذباتی بنیادیں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ایک ایسی لڑکی سے منسوب کر دیا گیا تھا جس نے کبھی اسے وہ اہمیت نہیں دی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ شہر کی چاگا چوند اور بڑی بڑی عمارتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ ایک سادہ اور باحیات زندگی کا خواہشمند تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات عائزہ سے ہوئی، جو اس کے دفتر میں انٹرنشپ کے لیے آئی تھی۔ عائزہ کی سادگی اور اس کے کام کرنے کا انداز شہریار کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی حدود میں رہنا ہے، لیکن دل کے فیصلے شاید نقشوں کی طرح سیدھی لکیروں پر نہیں چلتے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور شہریار کے دل میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا، جو شاید اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ آفس کی کینٹین میں بیٹھا شہریار ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے کی پیالی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن اب بھی اس سائٹ وزٹ پر اٹکا ہوا تھا جہاں آج اس کی عائزہ سے باقاعدہ گفتگو ہوئی تھی۔ عائزہ نے جس مہارت سے اشتراک ڈیزائن کی خامیاں کی نشاندہی کی تھی، اس نے شہریار کو حیران کر دیا تھا۔ وہ صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں تھی، بلکہ ایک ذہین اور سلجھی ہوئی انجینئر بھی تھی۔ جب وہ فائلیں سمجھا رہی تھی تو اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور حیا تھی جو شہریار کو اپنے گرد ایک حصار بناتی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف شہریار کے گھر والے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ اس کی کزن زویا، جو ہمیشہ اس سے بہت زیادہ خیال اور آزاد خیال اور دنیا داری میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، شہریار کے لیے بالکل ناموزوں تھی، مگر خاندان کے بڑوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر تھا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ جب بھی عائزہ کے بارے میں سوچتا اسے عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ گیا ہو۔ عائزہ نے کبھی نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر اور پورے وقار کے ساتھ بات کرتی تھی۔ یہی وہ بات تھی جو شہریار کو اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اسے زویا کی کال آئی۔ زویا اپنے شاپنگ اور پارٹیوں کی بات کر رہی تھی، جبکہ شہریار کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بتائے کہ زندگی صرف دکھاوے کا نام نہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے بات ختم کی اور مسئلے پر آ کھڑا ہوا۔ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اسے وہ سکون ملا جو اسے دنیا کے کسی کام میں نہیں ملتا تھا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ میرے لیے وہی راستہ کھول دے جو میرے ذہن اور دنیا کے لیے بہتر ہو، جو میرے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو۔ اسے علم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کی پیشہ ورانہ زندگی اور یہ چھپی ہوئی محبت ایک ایسا امتحان میں بدلنے والی ہے جہاں اسے اپنے اصولوں اور اپنوں کے خواہشات کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ سائٹ پر کام کے دوران ایک بڑا تکنیکی مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اب اس سے عائزہ کے ساتھ مل کر رات گئے تک اس پروجیکٹ پر کام کرنا تھا جو ان دونوں کے لیے ایک بڑا جذباتی چیلنج ثابت ہونے والا تھا۔ سائٹ آفس میں خاموشی کا راج تھا، صرف باہر چلنے والی ہواؤں کی سرسراہٹ اور دور کہیں تعمیراتی مشینری کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈرافٹنگ ٹیبل پر پھیلے ہوئے بڑے بڑے نقشوں پر شہریار اور عائزہ سر جوڑے کام کر رہے تھے۔ لیمپ کی ذات روشنی میں دونوں کے چہرے تمتما رہے تھے۔ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں بار بار ایک دوسرے کی رائے لینی پڑ رہی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا کہ
کہ عائزہ نہ صرف اپنے کام میں ماہر ہے بلکہ اس کا ہر مشورہ مصلحت اور دانشمندی پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جب ان کے ہاتھ نقشے کو درست کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے تو شہریار کو اپنے اندر ایک بجلی سی گونجتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، ایک گہرا سانس لے کر نظریں جھکا لیں۔ عائزہ نے بھی شاید اس ارتعاش کو محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے بڑی نفاست سے اپنے دوپٹے کو درست کیا، اس کے سر سے ذرا سا ڈھک گیا تھا۔ سر، اگر ہم اس پلر کی بنیاد میں اسٹیل کی مقداریں تھوڑی سی بڑھا دیں، یہ عمارت زلزلے کے جھٹکوں کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے سہ سکے گی۔ عائزہ کی مدھم مگر پر اعتماد آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا، بغیر اصابات میں سر ہلایا۔ عائزہ کی یہی بات تو اسے بھا گئی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل بات بھی کتنے سلیقے سے کہہ جاتی تھی۔ کام کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ شہریار نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر عائزہ سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اتنی رات گئے اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ عائزہ نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، مگر شہریار کے لہجے میں موجود احترام اور تحفظ کے اس احساس نے اسے انکار کرنے کی گنجائش نہ دی۔ گاڑی میں واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ شہریار کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش زندگی کے فیصلے بھی اتنے ہی واضح ہوتے جتنے کہ یہ انجینئرنگ کے اصول ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ گھر میں اس کی منگنی کی بات ہو چکی ہے، مگر اس کا دل اس فیصلے کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ جب عائزہ کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو اس نے اترتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں کہا، شکریہ سر، آپ نے نہ صرف کام سکھایا بلکہ آج میری حفاظت کی بھی ذمہ داری نبھائی۔ شہریار نے صرف ایک مسکراہٹ پر اکتفا کیا، مگر اس کے دل میں عائزہ کے لیے عزت اور محبت کی ایک نئی شمع روشن ہو چکی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ کل کا سورج اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آنے والا ہے۔ جب زویا نے اچانک آفس آ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا جس سے عائزہ کی عزت پر حرف آ سکتا تھا، شہریار کو اب اپنے پیشہ ورانہ ذوق اور اپنی چھپی ہوئی محبت دونوں کا دفاع کرنا تھا۔ اگلی صبح جب شہریار آفس پہنچا تو فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ وہ اب بھی اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور زویا غصے میں تلملاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہینڈ بیگ تھا اور چہرے پر تکبر کی وہ لہر تھی جو شہریار کو ہمیشہ سے ناپسند تھی۔ شہریار، یہ سب کیا سن رہی ہوں؟ اس نے بلند آواز میں چلانا شروع کر دیا، جس سے باہر بیٹھے ملازمین کی توجہ بھی اندر کی طرف ہو گئی۔ کل تم رات 2:30 بجے ایک معمولی سی لڑکی انٹرن کو اس کے گھر چھوڑنے گئے تھے۔ کیا اب ہمارے خاندان کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میرا ہونے والا شوہر ایسی لڑکیوں کا ڈرائیور بنے گا؟ شہریار نے تحمل سے کام لیتے ہوئے اینک میز پر رکھی اور سکون سے جواب دیا، زویا، وہ ایک پروفیشنل کام تھا اور وہ رات دیر ہونے کی وجہ سے میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اسے بحفاظت گھر پہنچاؤں۔ اس میں تماشا بنانے والی کوئی بات نہیں۔ مگر زویا کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا جہاں عائزہ اپنی میز پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ زویا تیزی سے باہر نکلی اور عائزہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عائزہ، سنو لڑکی، اپنی اوقات میں رہو، یہ آفس ہے، تمہارا شکار کھیلنے کی جگہ نہیں۔ شہریار، میرا منگیتر ہے، اپنی یہ معصومیت کسی اور کو دکھانا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ایک
لفظ بھی نہ کہا، بس اپنی فائلیں سمیٹی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ شہریار سے اب ضبط نہ ہو سکا، وہ تیزی سے باہر نکلا اور زویا کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا زویا، تم نے نہ صرف ایک باحیا لڑکی کی توہین کی ہے بلکہ میرے کردار پر بھی شک کیا ہے۔ عائزہ اس آفس کی سب سے قابل انجینئر ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ زویا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اس نے کبھی شہریار کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ شہریار نے سب کے سامنے عائزہ کو روکا اور کہا، عائزہ آپ کہیں نہیں جائیں گی، بدتمیزی زویا نے کی ہے اس لیے معذرت بھی یہی کہے گی۔ زویا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر کی طرف نکل گئی، مگر اس واقعے نے آپس میں ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ شہریار کو احساس ہوا کہ اب اسے چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر عائزہ کے وقار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ زویا کے ساتھ اس کا رشتہ صرف ایک بوجھ ہے جس کی کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں۔ اسی شام جب وہ اکیلا بیٹھا تھا، اسے احساس ہوا کہ اصل انجینئرنگ تو انسانی رشتوں کی تعمیر ہے۔ جہاں سچائی اور عزت کا مٹیریل نہ ہو تو رشتے پہلی ہی درار پر گر جاتے ہیں۔ زویا کے جانے کے بعد آفس میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ شہریار نے دیکھا کہ عائزہ کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے اور وہ اپنے ڈیسک پر نظریں جھکائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی تکلیف تھی جو شہریار کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک باحیا لڑکی کے لیے سب کے سامنے ایسی باتیں سننا کسی قید سے کم نہیں ہوتا۔ شہریار نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا، عائزہ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑا، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوبارہ کبھی کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ عائزہ نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی کہ اسے اس تماشے سے دور کر دیا جائے۔ شہریار اس دن گھر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ زویا پہلے ہی وہاں موجود تھی اور اپنے والد کے ساتھ مل کر شہریار کی ماں کے کان بھر رہی تھی۔ دیکھیں آنٹی، آپ کا بیٹا اسی معمولی سی لڑکی کے لیے مجھ پر چلایا۔ زویا نے روتے ہوئے ڈرامہ کیا۔ شہریار کے والد جو ایک اصول پسند انسان تھے، خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے۔ شہریار سیدھا ان کے پاس گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ابو جان، ہمیشہ آپ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے، لیکن نکاح ایک مقدر رشتہ ہے، کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہوں جسے دوسروں کی عزت کرنا نہ آتی ہو۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کے والد غصے سے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا تم اس رشتے کو توڑ رہے ہو؟ شہریار نے سکون سے جواب دیا، میں صرف حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ زویا اور میرا مزاج کبھی نہیں مل سکتے۔ اس رات شہریار نے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کے سٹرکچر سے وہ غلط اینٹ نکال دی تھی جو پورے ڈھانچے کو کمزور کر رہی تھی۔ دوسری طرف عائزہ اپنے گھر میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کی وجہ سے وہ آج روئی ہے، وہی شخص اس کے وقار کی خاطر اپنی پوری دنیا سے لڑ گیا ہے۔ انجینئرنگ میں جب پرانی عمارتیں گرتی ہیں تب ہی نئی عمارتیں اور مضبوط عمارت کی جگہ بنتی ہے۔ شہریار کی زندگی میں بھی ایک نئی تعمیر کا آغاز ہونے والا تھا۔ اگلے کئی دن شہریار کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی سرد جنگ کا سماں تھا، مگر اسے سکون تھا کہ اس نے ایک غلط فیصلے کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ جب وہ آفس پہنچا اسے ڈر تھا کہ عائزہ شاید استعفیٰ دے چکی ہوگی، لیکن اسے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ اپنی سیٹ پر موجود تھی، اگرچہ اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔
مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم جھلک رہا تھا۔ وہ اب ایک ایسی لڑکی نہیں تھی جو کسی کی باتوں سے ٹوٹ جائے، بلکہ اس نے اپنے کام کو اپنے ڈال بنا لیا تھا۔ شہریار نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ عائزہ جب اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک نئی فائل تھی۔ سر، یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کی نئی فیزیبلٹی رپورٹ ہے۔ میں نے رات دیر تک اس پر کام کیا ہے تاکہ زلزلے سے بچاؤ کے تمام پہلو کو کور کیا جا سکے۔ اس نے بہت پیشہ ورانہ لہجے میں یہ کہا۔ شہریار نے فائل لی، مگر اس کی نظریں عائزہ کے چہرے پر تھم گئیں۔ عائزہ، آپ کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید آپ اس ماحول سے گھبرا کر کام چھوڑ دیں گی، شہریار نے اعتراف کیا۔ عائزہ نے پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت دھیرے سے بولی، سر، میں نے بچپن سے محنت کرنا سیکھا ہے اور محنت کرنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ کسی کے غلط الفاظ میں سچ نہیں بدل سکتے۔ اسی دوران شہریار کو سائٹ سے ایک ایمرجنسی کال آئی۔ شہر کے مسافات میں بننے والے نئے ڈیم کے ایک حصے میں دراریں پڑنے کی اطلاع ملی۔ یہ ایک بڑا بحران تھا جس نے سینکڑوں جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ عائزہ، ہمیں ابھی سائٹ پر نکلنا ہوگا۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں، انسانی جانوں کا سوال ہے، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ عائزہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ہیلمٹ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں دونوں کے درمیان صرف پروفیشنل باتیں ہوئیں، مگر شہریار محسوس کر رہا تھا کہ عائزہ کے ساتھ اسے ایک عجیب سی قوت دے رہا ہے۔ جب وہ سائٹ پر پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ پانی کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور مقامی مزدور خوفزدہ تھے۔ شہریار نے نقشہ پھیلایا اور عائزہ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو مل کر ایک ایسا معجزہ دکھانا تھا جو نہ صرف اس ڈیم کو بچا سکے بلکہ ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ایک نئی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ وہ لمحہ تھا جہاں ایک انجینئر کا دماغ اور ایک انسان کا دل مل کر کسی بڑی تباہی کو روکنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ سائٹ پر لگی تیز فلٹ لائٹس کی روشنی میں ڈیم کی دیواروں پر پڑنے والی وہ دراریں کسی خونی زخم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ پانی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے چیخنا پڑتا تھا۔ شہریار نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ ایک خطرناک ڈیزائن فالٹ تھا جو کسی بھی وقت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ مزدوروں میں خوف پھیل چکا تھا اور وہ کام چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ شہریار صاحب، یہ دیوار کسی بھی لمحے گر سکتی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، فورمین نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شہریار نے عائزہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوف تو تھا مگر آنکھوں کے پیچھے ہٹنے کا نام و نشان نہ تھا۔ سر، اگر ہم ابھی اس درار کو گرافائٹ انجیکشن اور سٹیل کی پلیٹوں سے عارضی طور پر سپورٹ نہ دی تو نیچے موجود بستی کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گی، عائزہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ پختگی تھی جو صرف ایک مخلص انسان میں ہو سکتی ہے۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا ہیلمٹ کس لیا۔ عائزہ، آپ یہاں کنٹرول روم میں رہیں اور پریشر مانیٹر کریں، میں خود نیچے جا رہا ہوں۔ لیکن عائزہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں سر، کیلکولیشن میں نے کی ہیں، اس لیے نیچے پوائنٹ مارک کرنے میں ہی آپ کی مدد کروں گی، ہم یہ مل کر کریں گے۔ اسلامی ادب کا خیال رکھتے ہوئے شہریار اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی مگر اسے محسوس فاصلے پر رہنے کی تاکید کی۔ اگلے 4 گھنٹے زندگی اور موت کی جنگ کے تھے۔ شہریار و عائزہ نے مل کر مزدوروں کا حوصلہ بڑھایا۔ جب شہریار گہری ڈھلان پر اتر کر دھار کا معائنہ کر رہا تھا، اچانک ایک چھوٹا سا پتھر اوپر سے گرا۔ عائزہ نے فوراً اسے خبردار کیا جس سے وہ ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گیا۔ ان دونوں کی محنت رنگ لائی اور رات کے آخری پہر تک درار کو کامیابی سے سیل کر دیا گیا۔ جب فجر کی اذان قریبی بستی سے گونجی تو پانی کا دباؤ بھی کم ہو چکا تھا۔ شہریار نے تھکے ہوئے قدموں سے عائزہ کے قریب آ کر کہا، آج آپ نے ثابت کر دیا، ایک سچا انجینئر وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی بھاگنے کی بجائے حل تلاش کرے۔
عائزہ نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، سر یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں وسیلہ بنا دیا ہے۔ اس خاموش سحر میں جب دونوں جائے نماز بچھائے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے، شہریار کو محسوس ہوا کہ عائزہ نہ صرف اس کی بہترین ساتھی ہے بلکہ اس کی زندگی کی وہ مضبوط بنیاد ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ عائزہ کے لیے اپنے گھر والوں سے ہر ممکن طریقے سے بات کرے گا، چنانچہ کچھ بھی ہو جائے۔ ڈیم کی سائٹ پر اس کامیاب آپریشن کے بعد شہریار اور عائزہ جب واپس شہر پہنچے تو کمپنی کی جانب سے ان کو خوب پذیرائی ہوئی، لیکن شہریار کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ عائزہ کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر زویا کے ہنگامے کے بعد گھر کا ماحول اب بھی کشیدہ تھا۔ ایک دوپہر جب عائزہ لائبریری میں کچھ پرانے نقشے دیکھ رہی تھی، شہریار وہاں پہنچا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور احترام سے عائزہ سے مخاطب ہو کر کہا، عائزہ میں جانتا ہوں آپ نے پچھلے چند دنوں میں بہت دکھ سہا ہے۔ میں نے زویا کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے، چونکہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو دوسروں کی تذلیل کرے۔ عائزہ نے قلم ہاتھ میں رکھ دیا اور خاموشی سے اسے سننے لگی۔ شہریار نے بات جاری رکھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی مرضی جاننا چاہوں گا۔ میں آپ کو وہ تمام عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا باس، جو اتنا اصول پسند اور سخت غیر سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، سر میں ایک بہت سادہ گھرانے کی لڑکی ہوں اور میرے لیے میرے والدین کی خوشی سب سے بڑا مقدم ہے۔ اگر آپ کے والدین میرے گھر آئیں گے تو میرے گھر والوں کو خوشی ہوگی، مگر کیا آپ کا خاندان مجھے قبول کرے گا؟ شہریار نے اعتماد سے جواب دیا، عزت دی نہیں جاتی بلکہ حاصل کی جاتی ہے، اور آپ نے اپنی محبت، محنت اور اخلاق سے وہ حاصل کر لی ہے۔ اسی شام شہریار نے اپنے گھر میں ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ اس نے اپنے والد کو ڈیم والے واقعے کی تفصیل بتائی اور عائزہ کی بہادری اور پروفیشن عزم کا ذکر سنایا۔ ابو، آپ نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ عائزہ وہ لڑکی ہے جو ہمارے گھر کی لاج رکھ سکتی ہے۔ شہریار کے والد، جو پہلے ہی زویا کے رویے سے نالاں تھے، بیٹے کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے شہریار کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ لیکن ابھی ایک اور طوفان باقی تھا۔ زویا کی ماں نے شہریار کی والدہ کو فون پر دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو وہ خاندان میں سب کو بدنام کر دیں گی۔ شہریار جو اب سماجی دباؤ کا مقابلہ کرنا تھا تاکہ وہ اپنی وفا کی منزل پا سکے۔ شہریار کے گھر میں تناؤ اپنی انتہا پر تھا۔ زویا کی والدہ کی دھمکیوں نے شہریار کی والدہ کو کافی پریشان کر دیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن شہریار کے والد، جو ایک ریٹائر جج تھے، اپنے اصول پسندی پر قائم تھے۔ انہوں نے ایک شام سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بہت ہی تحمل سے کہا، خاندان کی بدنامی غلط فیصلوں سے ہوتی ہے، سچائی کا ساتھ دینے سے نہیں۔ میں نے اس لڑکی عائزہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، وہ ایک نہایت شریف اور خوددار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلے دن شہریار کے والدین نے عائزہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر نہایت صاف ستھرا گھر تھا جہاں عائزہ کے والد، جو کہ اسکول ٹیچر تھے، نے ان کا استقبال کیا۔ عائزہ کے والد نے بغیر کسی لکی لپٹی کے براہ راست مداح بیان کیا، ہم یہاں اپنی بیٹی عائزہ کا ہاتھ اپنے بیٹے شہریار کے لیے مانگنے آئے۔ عائزہ کے والد پہلے تو حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے شہریار کے والد کی آنکھوں میں خلوص اور شہریار کی شخصیت میں شرافت دیکھی تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔
جب یہ خبر زویا تک پہنچی تو اس نے حسد کی آگ میں جل کر ایک آخری چال چلنے کی کوشش کی۔ اس نے آفس کے کچھ پرانے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عائزہ نے پروجیکٹ کے فنڈ میں خود برد کی ہے۔ ایک گمنام ای میل کے ذریعے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹریٹ کو شکایت بھیج دی گئی۔ اگلے ہی دن عائزہ کو انکوائری کمیٹی کے سامنے طلب کر لیا گیا۔ عائزہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ ایمانداری کو اپنا شعار بنایا تھا۔ شہریار کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی انجینئرنگ کی مہارت اور آئی ٹی ٹیم کی مدد سے اس ای میل آئی ڈی کا آئی پی ایڈریس ٹریس کروایا۔ ثبوت سیدھے زویا کے لیپ ٹاپ تک جا رہے تھے۔ شہریار نے بورڈ میٹنگ میں پہنچ کر نہ صرف عائزہ کو بے گناہ ثابت کیا بلکہ زویا کی حقیقت بھی سب کے سامنے رکھ دی۔ انکوائری کمیٹی نے عائزہ سے معذرت کی اور اس کی ایمانداری کی تعریف کی۔ اس واقعے نے شہریار کے دل میں عائزہ کی قدر مزید بڑھا دی کیونکہ اس کڑے وقت میں بھی عائزہ نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی بلکہ خاموشی سے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اب نکاح کی تیاریاں شروع ہونے لگیں مگر کیا زویا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تھی؟ انکوائری کمیٹی کے فیصلے اور زویا کی حقیقت سامنے آنے کے بعد آفس کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ عائزہ جو اب تک صرف ایک جونیئر انجینئر سمجھی جاتی تھی اب سب کی نظروں میں ایک باوقار اور قابل احترام شخصیت بن چکی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا کہ اس آزمائش نے عائزہ کو مزید نکھار دیا ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خود اعتماد تھی مگر اس کی سادگی اور حیا میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ نکاح کی تاریخ طے پا چکی تھی مگر زویا کی شکست نے اسے دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر ایک آخری اور خطرناک چال چلنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے کچھ مقامی گنڈوں سے رابطہ کیا اور انہیں شہریار کی تعمیراتی سائٹ پر توڑ پھوڑ کرنا اور عائزہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے پیسے دیے۔ زویا کا خیال تھا کہ اگر سائٹ پر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا یا عائزہ کی جان کو خطرہ ہوا تو شہریار بدنام ہو جائے گا اور یہ شادی رک جائے گی۔ ایک شام جب شہریار سائٹ سے واپس جا رہا تھا اور عائزہ آفس میں کچھ ضروری حساب کتاب ختم کر رہی تھی اچانک سائٹ کے اسٹور روم میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ یہ آگ حادثاتی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی اور قریب ہی ڈیزل کی ٹینک پڑے ہوئے تھے۔ شہریار نے فوراً اپنی گاڑی موڑی اور سائٹ کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مزدور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر اسے سب سے زیادہ فکر عائزہ کی تھی جو پیچھے حصے میں موجود لائبریری میں کچھ سمبلز چیک کر رہی تھی۔ شہریار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگا دی۔ ہر طرف دھواں تھا اور سانس لینا دوبارہ ہو رہا تھا۔ اس نے پکارا، عائزہ آپ کہاں ہیں؟ عائزہ کی آواز ایک کونے سے آئی۔ وہ دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ شہریار نے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر باہر کی طرف دوڑا۔ ٹھیک اسی لمحے جب وہ باہر نکلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمارت کا وہ حصہ زمین بوس ہو گیا۔ باہر کھڑے لوگ دنگ رہ گئے۔ شہریار نے عائزہ کو بحفاظت گاڑی تک پہنچایا۔ اس کی اپنی قمیض جھلس چکی تھی اور ہاتھ پر زخم تھے مگر اس کی آنکھوں میں عائزہ کو بچا لینے کا سکون تھا۔ جب پولیس پہنچی تو تحقیقات شروع ہوئی تو سائٹ پر موجود سی سی ٹی وی کیمرہ نے ان لوگوں کے چہرے بے نقاب کر دیے جنہیں زویا نے بھیجا تھا۔ یہ ثبوت زویا کے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ پولیس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس واقعے نے شہریار کے والدین کے دل میں ہر قسم کا ڈر نکال دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ شہریار اور عائزہ کا رشتہ صرف جذبات کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی حفاظت اور وفا کا رشتہ ہے۔ ہسپتال میں جب عائزہ کو ہوش آیا تو اس نے شہریار کو اپنے سامنے پایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہریار نے بہت نرمی سے کہا، عائزہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے وقار اور آپ کی زندگی کی حفاظت کروں گا۔ آج اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا۔ عائزہ نے دھیمے سے جواب دیا، آپ نے صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دیا۔ اب وفا کی منزل کا سفر ایک نئے اور پرسکون سمت میں مڑ چکا تھا جہاں صرف خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ سائٹ پر ہونے والے اس خوفناک حادثے کے بعد زویا اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی۔ شہریار کی والدہ جو اب تک زویا کی حمایت کر رہی تھی اس کی اس حد تک گری ہوئی حرکت دیکھ کر
سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے ہسپتال میں عائزہ کے سر پہ اوپر ہاتھ رکھا اور اپنی سابقہ کوتاہیوں پر معافی مانگی۔ عائزہ نے جو اپنے کردار میں کبھی کینہ نہیں رکھتی تھی، صرف مسکرا کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ اب رکاوٹیں ختم ہو چکی تھی اور گھر میں خوشیوں کی دستک سنائی دے رہی تھی۔ نکاح کا دن نہایت سادگی مگر وقار کے ساتھ طے پایا۔ شہریار کا ماننا تھا کہ جس رشتے کی بنیاد ہی دین اور حیا پر ہو، اس میں دنیاوی دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عائزہ سفید رنگ کے خوبصورت اور سادہ لباس میں ملوث تھی۔ اس کے چہرے پر موجود قدرتی حیا اس سے کسی شہزادی سے کم نہیں بنا رہے تھے۔ جب قاضی صاحب نے شہریار سے پوچھا، کیا آپ کو عائزہ بنت احمد اپنے نکاح میں قبول ہیں، تو شہریار نے پوری زندگی کے وقار کا عزم لیے بلند اور اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ عائزہ کے فوراً نکاح بعد شہریار نے عائزہ کے پاس جا کر اسے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ وہ ایک خوبصورت ڈائری تھی جس کے پہلے صفحے پر ایک پل کا ڈیزائن بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا، وفا کا پل۔ شہریار نے کہا، عائزہ، ہم نے انجینئرنگ میں بہت سی عمارتیں بنائی ہیں، مگر یہ رشتہ میری زندگی کی وہ سب سے مضبوط تعمیر ہے جس کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کروں گا۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور صبر کا صلہ اسے اتنے خوبصورت روپ میں ملے گا۔ رخصتی کے بعد جب عائزہ شہریار کے گھر پہنچی تو اس کا استقبال ایک بہو کے طور پر نہیں بلکہ گھر کی بیٹی کے طور پر کیا گیا۔ شہریار نے اسے بتایا کہ کمپنی نے ڈیم والے پروجیکٹ کی کامیابی اور ان کی بہادری پر ان دونوں کو ایک بین الاقوامی انجینئرنگ کانفرنس کے لیے ترکی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ان کے لیے نہ صرف ایک کام کا موقع تھا بلکہ ان کی زندگی کے نئے سفر کا ایک خوبصورت آغاز بھی۔ لیکن اسی دوران شہریار کو ایک گمنام خط موصول ہوا جس میں زویا کی کسی قریبی ہمدرد نے بدلہ لینے کی دھمکی دی۔ شہریار نے وہ خط عائزہ سے چھپا لیا، مگر اس کے ماتھے پر ابھرتی فکر کی لکیر بتا رہی تھی کہ دشمن ابھی پوری طرح خاموش نہیں ہوا تھا۔ اسے اب اپنی نئی نویلی دلہن کو ایک ایسی سازش سے بچانا تھا جو سرحد پار بھی ان کا پیچھا کر سکتی تھی۔ ترکی کی ٹھنڈی ہوائیں جب استنبول کے ہوائی اڈے پر شہریار اور عائزہ کا استقبال کر رہی تھی تو عائزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی، مگر شہریار کی نظریں مستقبل اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ گمنام خط اس کے ذہن میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائزہ کی خوشیوں میں خوف کا زہر نہیں گھولے گا، اس لیے اس نے اپنے فون کو سائلنٹ پر کر دیا اور عائزہ کا ہاتھ تھام کر ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ کانفرنس کے پہلے 2 دن بہت مصروف گزرے۔ شہریار نے جب جدید دور میں اسلامی طرز تعمیر اور پائیداری کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عائزہ اسٹیج کے سامنے بیٹھی فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جیون ساتھی صرف ایک انجینئر نہیں بلکہ ایک بلند پایا انسان ہے۔ شام کو جب وہ نیلی مسجد کے صحن میں بیٹھے تو عائزہ نے محسوس کیا کہ شہریار بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ شہریار، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عائزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ شہریار نے مسکرانے کی کوشش کی، نہیں عائزہ، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ مگر اسی لمحے شہریار کے فون پر ایک تصویر آئی۔ وہ تصویر اس لمحے کی تھی جب وہ اور عائزہ مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ نیچے لکھا تھا، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، تم میری پہنچ سے دور نہیں ہو۔ شہریار کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے ادراک ہوا کہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی بلکہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے عائزہ کو بتایا کہ ایک ضروری کام ہے، اسے ہوٹل واپس جانا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے سیکیورٹی کو الرٹ کیا اور اپنے پرانے دوست سے رابطہ کیا جو ترکی میں پولیس فورس میں تھا۔ انکشاف ہوا کہ زویا کا ایک کزن جو سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث تھا استنبول ہی میں مقیم ہے اور اسے زویا کی گرفتاری کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا گیا ہے۔ اگلی صبح جب شہریار ایک میٹنگ کے لیے باہر نکلنے لگا، عائزہ نے اسے روک لیا۔ شہریار، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں،
ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم ہر مشکل مل کر جھیلیں گے، اگر کوئی خطرہ ہے تو مجھے بتائیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ شہریار نے جب اسے خط اور تصویر کے بارے میں بتایا تو عائزہ نے ڈرنے کے بجائے حوصلے سے کہا، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں ڈر کر چھپنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ عائزہ کی اس ہمت نے شہریار کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ انہوں نے مل کر ایک ایسا پلان بنایا جس کے ذریعے وہ اس پیچھا کرنے والے شخص کو قانون کے شکنجے میں لا سکتے تھے۔ انجینئرنگ کا دماغ اب ایک دفاعی حکمت عملی تیار کر رہا تھا جہاں محبت اور جرأت کو ہتھیار کے طور پر استعمال ہونا تھا۔ استنبول کی قدیم گلیوں میں جہاں تاریخ سانس لیتی ہے، وہاں شہریار اور عائزہ ایک ایسا جال بن رہے تھے جس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ ایک سچائی کو سامنے لانا تھا۔ عائزہ کی ہمت نے شہریار کو ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ انہوں نے ترک پولیس میں موجود شہریار کے دوست مراد کی مدد سے ایک منصوبہ تیار کیا۔ شہریار نے جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایک ایسی لوکیشن شیئر کی جو شہر کے ایک پرہجوم مگر محفوظ علاقہ سلطان احمد سیکیور کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پیچھا کرنے والا شخص اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ شام کے ڈھلتے سائے میں جب اذان مغرب کی آواز فضا میں گونجی، شہریار اور عائزہ ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ بظاہر وہ پرسکون تھے مگر شہریار کی نظریں اینک کے پیچھے سے ہر مشکوک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ عائزہ نے نہایت خاموشی سے اپنے بیگ میں موجود ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر آن کر دیا جو مراد کی ٹیم کو ان کی ہر آواز پہنچا رہا تھا۔ اچانک ایک لمبا تگڑا شخص جس نے ہیڈ سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کے لہجے میں زہر اور نفرت تھی، جس نے دھیمے آواز میں کہا، تم زویا کی زندگی برباد کی، اب تم دونوں کی باری ہے۔ استنبول کی یہ رات تمہاری آخری رات ہوگی۔ شہریار نے بغیر کسی خوف کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نفرت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت ہمیشہ اپنے بنانے والے پر ہی گرتی ہے۔ تم زویا کے کزن ہو نا، تم اسے بچانے نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک بے گناہ عورت کو نشانہ بنا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کوئی حرکت کرتا، مراد کی ٹیم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا جسے وہ شکار سمجھ رہا تھا وہی اس کے لیے شکاری بن چکے تھے۔ گرفتاری کے وقت اس کے پاس ایک پستول برآمد ہوا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ شہریار کا حادثہ درست تھا۔ عائزہ نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ اس نے شہریار کا ہاتھ تھام کر کہا، شہریار، آج ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ڈال بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ہلا سکتی۔ اسی رات جب وہ بوسورس کے کنارے کھڑے لہروں کا شور سن رہے تھے، شہریار نے عائزہ سے وعدہ کیا کہ اب ان کی زندگی میں کوئی خوف باقی نہیں رہے گا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان سے ایک ایسی کال آئی جس نے ان کی خوشیوں کو ایک نئی اور غیر متوقع سمت میں موڑ دیا۔ شہریار کے والد نے بتایا کہ زویا نے جیل میں ایک ایسا انکشاف کیا جس کا تعلق براہ راست عائزہ کے ماضی کے ایک راز۔ شہریار کے والد کی اس پراسرار کال نے استنبول کی خوبصورت فضا میں ایک عجیب سی بے چینی بھر دی۔ عائزہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑے خطرے سے نکل کر سکون محسوس کر رہی تھی، شہریار کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ کر دوبارہ فکر مند ہو گئی۔ شہریار نے فون بند کیا تو اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ شہریار، کیا کہا ابو نے؟ کیا پاکستان میں سفریت ہے؟ عائزہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے باسفورس کے کنارے ایک بینچ پر بٹھاتے ہوئے بہت سنجیدہ سے کہا، عائزہ، زویا نے پولیس کو دیے گئے اپنے اعترافی بیان میں ایک ایسی بات کہی جس کا تعلق تمہارے بچپن سے ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے والد احمد صاحب تمہارے حقیقی والد نہیں ہیں بلکہ تمہارا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو برسوں پہلے ایک جائیداد کے تنازع میں بکھر گیا۔ عائزہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ باپ جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے اپنی پوری زندگی اس کی تعلیم و تربیت میں قربان کر دی، کیا وہ اس کے اپنے نہیں تھے؟ یہ جھوٹ ہے شہریار، زویا صرف ہمیں دکھ پہنچانا چاہتی ہے، عائزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شہریار نے اسے حوصلہ دیا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن ابو کا کہنا ہے، زویا نے کچھ ایسے کاغذات اور تصویریں دکھائے ہیں جو اس بات میں وزن پیدا کرتی ہیں، ہمیں فوراً
پاکستان کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اگلے دن وہ پاکستان پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی ماحول نہایت بوجھل تھا۔ عائزہ سیدھی اپنے والد کی کمرے میں گئی جہاں وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ جب عائزہ نے روتے ہوئے ان سے سچ پوچھا تو احمد صاحب کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے الماری سے ایک پرانا ڈبہ نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکلی۔ بیٹا زویا سچ کہہ رہی ہے، تم میری اپنی اولاد نہیں ہو مگر تم میری روح کا حصہ ہو۔ 20 سال پہلے ایک حادثے میں تمہارے والدین جاں بحق ہو گئے تھے اور میں نے تمہیں ایک لاوارث بچی کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر گود لیا تھا۔ اس انکشاف نے عائزہ کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اسے معلوم ہوا کہ اصل والد بھی ایک مشہور انجینئر تھے جن کا نام عدنان کمال تھا۔ ان کی جائیداد ان کے لالچی بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ زویا نے یہ راز اس لیے کھولا تھا تاکہ عائزہ کو جائیداد کے جھگڑوں میں الجھا کر اسے ذہنی اذیت دی جا سکے۔ شہریار نے عائزہ کے آنسو پوچھے اور ایک عزم کے ساتھ کہا، عائزہ یہ لڑائی صرف تمہاری ماضی کی نہیں تمہارے حق کی ہے۔ ہم ثابت کریں گے کہ تمہارا اصل پہچان تمہارا کردار ہے اور وہ جائیداد تمہارے قانونی حق ہے جسے ہم حاصل کر کے کسی فلاحی کام میں لگائیں گے۔ انجینئرنگ کی دنیا میں نکل کر اب شہریار کو قانون اور انصاف کے میدان میں اپنی بیوی کے وقار کی جنگ لڑنی تھی۔ کیا وہ اس طاقتور رشتہ داروں کا مقابلہ کر پائیں گے جنہوں نے برسوں سے یہ راز چھپا کر رکھا تھا؟ عائزہ کے ماضی کا سچ سامنے آنے کے بعد شہریار کے گھر میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ احمد صاحب جنہوں نے 20 سال تک عائزہ کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا تھا اب خود کو مجرم تصور کر رہے تھے، لیکن عائزہ نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ابو رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ آپ میرے وہی باپ ہیں جنہوں نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ شہریار نے اس صورتحال کو ایک انجینئر کی نظر سے دیکھا۔ جہاں بنیادیں ہل جائیں وہاں پورے ڈھانچے کو نئے سرے سے مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ شہریار نے اپنی تحقیقات شروع کی۔ اسے معلوم ہوا کہ عائزہ کے اصل والد عدنان کمال ایک ایماندار انجینئر تھے جنہوں نے ایک بڑے سرکاری پروجیکٹ میں کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد ان کی گاڑی کو ایک حادثے کا شکار بنا دیا گیا تھا۔ ان کے بھائیوں نے جو اب شہر کے بڑے بلڈر بن چکے تھے تمام جائیداد اور ڈیزائن ہتھیلیے تھے۔ عائزہ ہمیں صرف عدالت نہیں جانا بلکہ ان کی سلطنت کی جڑوں پر وار کرنا ہے جو تمہارے والد کے خون اور محنت سے کھڑی ہے۔ شہریار نے آفس میں نقشے پھیلاتے ہوئے کہا، اسے پتہ چلا کہ عدنان کمال کا ایک ادھورا پروجیکٹ جو ایک بہت بڑا ہسپتال تھا اب ان کے لالچی چچا دوبارہ شروع کر رہے تھے، مگر وہ اس میں ناقص مٹیریل استعمال کر رہے تھے۔ شہریار اور عائزہ نے بیس بدل کر اس سائٹ کا دورہ کیا۔ عائزہ نے اپنی مہارت سے بھانپ لیا کہ عمارت کے کالمز میں وہ طاقت نہیں تھی جو اتنے بڑے اسٹرکچر کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ شہریار، یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، میرے والد کا نام اس بدنامی سے نہیں جڑنا چاہیے۔ عائزہ کی آواز میں کرب تھا۔ انہوں نے خاموشی سے تمام ثبوت اکٹھے کیے۔ جب ان کے چچا اعجاز کمال نے ایک بڑی پریس کانفرنس میں اس پروجیکٹ کا افتتاح کرنا چاہا تو شہریار اور عائزہ وہاں پہنچ گئے۔ شہریار نے پروجیکٹ پر وہ اصل نقشے دکھائے جو عدنان کمال کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے، پھر موجودہ ناقص تعمیر کی ویڈیو چلا دی۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ اعجاز کمال نے غصے سے عائزہ کی طرف اشارہ کیا، یہ لڑکی کون ہے جو ہم پر الزام لگا رہی ہے؟ عائزہ نے پورے وقار کے ساتھ آگے بڑھ کر مائک سنبھالا اور بلند آواز میں کہا، میں عدنان کمال کی بیٹی ہوں جس کا حق آپ نے 20 سال پہلے چھینا تھا۔ میں یہاں جائیداد مانگنے نہیں بلکہ ان لوگوں کی جان بچانے آئی ہوں جنہیں آپ اس مٹی کے ڈھیر میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے سامنے یہ انکشاف ایک بم کی طرح پھٹا۔ پولیس نے موقع پر ہی انکوائری کا حکم دے دیا، مگر اعجاز کمال کے پاس ابھی ایک آخری مہرہ باقی تھا۔ اس نے عائزہ کے اسکول ٹیچر والد احمد صاحب کو اغوا کروا لیا تاکہ عائزہ کو خاموش کروا سکے۔ شہریار کو اب اپنی تمام تر ذہانت احمد صاحب کو بچانے اور عائزہ کا حق دلانے کے لیے استعمال کرنی تھی۔ احمد صاحب کے اغوا کی خبر نے عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ شخص جس نے اسے نام دیا، پہچان دی اور ماں باپ دونوں کا پیار دیا، آج اس کی خاطر خطرے میں تھا۔ اعجاز کمال کا فون شہریار کے نمبر پر آیا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی درندگی تھی، اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمام ثبوت اور اعترافی بیان لے کر شہر سے باہر اسی پرانی ہسپتال کی سائٹ پر آ جاؤ۔
जैसे तुमने गिराने की कोशिश की, याद रखना अगर पुलिस को खबर हुई तो तुम सिर्फ लाशें उठाओगे। आयज़ा के आंसू थम नहीं रहे थे, मगर शहरयार ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अगर इसे मजबूत किया आयज़ा, रोकर हम इन्हें जितवा देंगे। हमें अपने जज्बात पर काबू पाना होगा, क्योंकि एक इंजीनियर तभी कामयाब होता है जब इसका दिमाग दबाव में भी दुरुस्त काम करे। शहरयार ने खामोशी से अपने लैपटॉप पर साइट का 3D मैप खोला। वो जानता था कि इस अधूरी इमारत में कई ऐसे खुफिया रास्ते और तहने हैं जो नक्शे में तो हैं, मगर अभी तामीर के मराहल में होने की वजह से छुपे हुए थे। शहरयार ने पुलिस को बराह रास्त मुलव्वस करने की बजाय अपने सिक्योरिटी हेड और चंद भरोसेमंद साथियों को अलर्ट किया और उन्हें साइड के कभी रास्ते से दाखिल होने की हिदायत दी। इसने खुद और आयज़ा से सामने से जाने का फ़ैसला किया। जब वो साइड पर पहुँचे तो अंधेरा छा चुका था। इमारत के कच्चे स्तूपों के दरमियान एजाज कमाल अपने मुसल्लह गुंडों के साथ खड़ा था। अहमद साहब एक कुर्सी से बंधे हुए थे। इनके चेहरे पर चोटों के निशान थे, मगर आंसू अब भी आयज़ा के लिए दुआ थी। ले आए सबूत? एजाज कमाल ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। शहरियार एक पायल आगे बढ़ाई। इसमें सब कुछ है, मगर पहले अहमद साहब को छोड़ो। जैसे ही कम एजाज कमाल फाइल लेने के लिए आगे बढ़ा, शहरयार ने आयज़ा को इशारा किया। आयज़ा ने जेब से एक रिमोट नमा डिवाइस निकाली और एक बटन दबाया। अचानक साइड पर नस्ब बारी फिल्टर लाइट्स एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ रोशन हुई और साथ ही एक ऊंची आवाज़ सायरन बजने लगा। यह शहरयार का बनाया हुआ साउंड डिस्टर्बेशन सिस्टम था, जो दुश्मन को चंद लम्हात के लिए हवास बाहता कर देता था। इसी अफरा तफरी में शहरयार ने तेज़ी से आगे बढ़कर अहमद साहब की रस्सियाँ काटीं, जबकि दूसरी तरफ से छुपे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने गुंडों को दबोच लिया। एजाज कमाल ने भागने की कोशिश की, मगर वो भूल गया था जिस इमारत का मटेरियल इसने खुद चोरी किया था वो अब इसके साथ नहीं देगी। भागते हुए इसका पाँव एक कमज़ोर स्लेब पर पड़ा। वो गहरी बुनियादों के गड्ढे में जा गिरा। जब धूल बैठी तो आयज़ा अपने वालिद के सीने से लग कर रो रही थी। अहमद साहब ने नेफ आवाज़ में कहा, बेटा मैंने कहा था कि ये हक को कोई नहीं छुपा सकता। पुलिस भी मौका पर पहुंच चुकी थी। एजाज कमाल को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी रात जब वो वापस घर आए तो आयज़ा वो तमाम फाइल्स और जायदाद के कागजात शहरयार के सामने रख दिए। शहरयार, ये मेरे वालिद की मेहनत थी, मगर मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसी साइट पर एक ऐसा इदारा बने जहाँ यतीम बच्चों को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की मुफ्त तालीम दी जाए। कोई दूसरा एजाज कमाल किसी मासूम का हक न मार सके। शहरयार ने फ़ख्र से अपनी शरीक हयात को देखा। इसकी सनम ने आज साबित कर दिया था कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक अजीम दिल की मलका। अहमद साहब की बाहिफाजत वापसी और एजाज कमाल की गिरफ्तारी के बाद आयज़ा और शहरयार की ज़िंदगी में एक तवील अरसे बाद सुकून की लहर आई। आयज़ा ने अपने वालिद इदनान कमाल की जायदाद को ज़ाती ऐशो आराम के इस्तेमाल करने के बजाय एक नए एक मकसद के लिए वक़्फ़ करने का जो फ़ैसला किया था, इसने शहरयार के दिल में इसकी इज़्ज़त को हमालिया से भी ऊंचा कर दिया था। आयज़ा, तुमने जिस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया जो वो हर किसी के बस की बात नहीं। शहरयार ने एक शाम चाय पीते हुए कहा। आयज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहरयार, इमारतें तो ईंट और गारे से बनती हैं, लेकिन इंसान का असल इम्तिहान इसका अखलाक और नीयत होती हैं। मैं चाहती हूँ कि इस इदनान कमाल इंस्टीट्यूट की बुनियादें इतनी मजबूत हों कि यहाँ से निकलने वाला हर इंजीनियर सिर्फ नक्शे बनाना ना सीखे, बल्कि इंसान की कदर करना भी सीखे। अगले चंद माह प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी में गुजर गए। शहरयार ने खुद इस तलीमी इदारे का डिज़ाइन तैयार किया। इसमें जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज़, एक वसी लाइब्रेरी और एक खूबसूरत मस्जिद का नक्शा शामिल किया। तमीराती काम शुरू हुआ तो आयज़ा खुद साइट पर जाकर एक एक ईंट की निगरानी करती और मज़दूरों के साथ बैठकर खाना खाती, इनके मसाइल हल करती। इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक इसने वहाँ काम करने वाली ख़वातीन के लिए एक अलग हिस्सा और पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करवाया। इसी दौरान ज़ोया की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें वो जेल में अपनी तन्हाई और किए पर नादम थी। इसने आयज़ा से माफ़ी मांगी थी और एतराफ़ किया था कि हसद ने इसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। आयज़ा ने न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बल्कि शहरयार से कहकर इसके लिए कानूनी मदद का भी इंतज़ाम किया, इसकी सज़ा में कुछ कमी हो सके, क्योंकि इस्लाम बदले से नहीं ज़्यादा दरगुजर की तालीम देता है।
ادارے کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب تھی جب شہر میں ایک بڑا انجینئرنگ ایوارڈ منعقد ہوا۔ شہریار اور عائزہ کو سال کے بہترین جوڑے اور ماہر تعمیرات کے لیے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹیج پر ایوارڈ لینے پہنچے تو پورے ہال نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ شہریار نے مائک سنبھالا اور عائزہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کامیابی میری نہیں بلکہ اس وفا اور بھروسے کی ہے جو عائزہ نے ہر مشکل وقت میں مجھ پر کیا۔ ایک کامیاب انجینئر کے پیچھے ایک ایسی شریک حیات کا وہ ہاتھ ہے جس نے اب مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ خوشیاں اب ان کے آنگن میں پوری طرح اتر چکی تھیں، لیکن ابھی ایک بہت بڑی خوشخبری ان کے منتظر تھی جس نے ان کی زندگی کے اس ادھورے نقشے میں رنگ بھر دینے تھے۔ ڈاکٹر نے عائزہ کو بتایا وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر پورے گھر میں جشن کا سماں ہو گیا۔ شہریار کو لگا جیسے کائنات کی سب سے بڑی ڈگری مل گئی۔ اب اس سے ایک ایسی نئی نسل کی تربیت کرنی تھی جو ان کے لیے وفا کی منزل کے سفر کو آگے بڑھا سکے۔ عائزہ کی زندگی میں آنے والی اس نئی خوشی نے گھر کے در و دیوار کو ایک نئی چمک بخش دی تھی۔ شہریار جو ہمیشہ سے ایک ذمہ دار انسان تھا اب عائزہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ وہ اب سائٹ پر جانے سے پہلے اس بات کا خاص اطمینان کرتا کہ عائزہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عدنان کمال انسٹی ٹیوٹ کی عمارت اب مکمل ہو چکی تھی۔ اس کا شاندار افتتاح بھی عائزہ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت سادگی سے کیا گیا تھا۔ ایک خوبصورت شام جب سورج اپنی نارہی کرنیں بکھیرتے ہوئے الوداع کہہ رہا تھا، شہریار اور عائزہ انسٹی ٹیوٹ کے مرکزی ہال میں کھڑے تھے۔ دیوار پر عائزہ کے والد عدنان کمال کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جس کے نیچے لکھا تھا کہ علم اور ایمانداری ہی اصل وراثت ہے۔ عائزہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، شہریار، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میرے والد کی روح آج بہت خوش ہوگی کہ ان کا نام کسی ظلم سے نہیں بلکہ ہزاروں بچوں کے مستقبل سے جڑ گیا ہے۔ شہریار نے عائزہ کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے کہا، یہ سب تمہارا صبر اور حوصلے کا نتیجہ ہے۔ عائزہ، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت اگر حیا اور دین کے دائرے میں رہ کر ہمت کرے تو وہ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اسی دوران احمد صاحب، عائزہ کے پالنے والے والد، بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی بڑی منزل کو پانے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ شہریار نے اس موقع پر ایک اور بڑا اعلان کیا۔ اس نے انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ ہی ایک خاتون انجینئرنگ کا سنگ بنیاد رکھا جس کا نام اس نے عائزہ ویلفیئرنگ رکھا۔ اس کا مقصد ان باصلاحیت لڑکیوں کی مدد کرنا تھا جو مالی حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتی تھی۔ عائزہ کے لیے یہ بہت بڑی سرپرائز تھا۔ رات کے وقت پورا گھر پرسکون تھا۔ عائزہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، زندگی میں سب کچھ نقشوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں راستوں پر لے جاتا ہے جو بظاہر مشکل لگتے ہیں مگر وہاں راستے ہمیں وفا کی اصل منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے شہریار جیسا جیون ساتھی ملا جس نے میری کمزوریوں کو میری طاقت بنا دیا۔ اب کہانی اپنے اس موڑ پر تھی جہاں تمام دکھ، سازشیں اور آزمائش پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے صرف ایک روشن مستقبل تھا۔ شہریار اور عائزہ اب ایک ایسی نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑے تھے جہاں ان کے چھوٹے سے گھر میں ایک ننھے فرشتے کی آمد خوشیوں کو دو آشتا کرنے والی تھی۔ لیکن کیا زویا کی توبہ واقعی سچی تھی؟ کیا عائزہ کے خاندان کے باقی لوگ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے؟ پر لگا کر اڑتا رہا اور 2 سال کا عرصہ پل جھپکتے ہی گزر گیا۔ آج عدنان کمال انسٹی ٹیوٹ کی دوسری سالگرہ تھی اور فضا میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ انسٹی ٹیوٹ کے سبزہ زاد میں ننھے بچے کے کہکے گونج رہے تھے۔ شہریار سفید کرتا پاجامہ پہنے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دور سے آتی عائزہ پر پڑی۔ عائزہ نے گود میں ایک ننھے سے بچے کو اٹھایا ہوا تھا جس کی آنکھیں بالکل شہریار جیسی تھی۔ یہ حمزہ تھا، ان کی محبت اور وفا کا جیتا جاگتا ثبوت۔ شہریار تیزی سے بڑھ کر ان کے قریب آیا اور حمزہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ دیکھو عائزہ، آج ہمارے خوابوں کی یہ عمارت کتنی مکمل لگ رہی ہے۔
اس نے انسٹیٹیوٹ کی شاندار عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عائزہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ عائزہ جو کبھی خوفزدہ رہتی تھی اب ایک پراعتماد ماں اور ایک کامیاب منظم بن چکی تھی۔ اسی تقریب میں ایک کونے میں ایک سادہ سی خاتون بیٹھی تھی جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ زویا تھی جو جیل سے رہا ہونے کے بعد اب اپنی زندگی ایک نئے اور مثبت طریقے سے گزار رہی تھی۔ اس نے عائزہ کے پاس آ کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، عائزہ، تم نے مجھے معاف کر کے مجھے جینے کا نیا موقع دیا ہے۔ آج تمہاری خوشیاں دیکھ کر میرا دل بھی سکون میں ہے۔ عائزہ نے زویا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، زویا، معافی اللہ کی صفت ہے اور ہم تو صرف اس کے بندے ہیں۔ احمد صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے پوتے حمزہ کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں خوشی سے دمک رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو انسٹیٹیوٹ کی لائٹس روشن ہو گئیں۔ شہریار اور عائزہ ایک ساتھ کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ شہریار نے عائزہ کے کان میں سرگوشی کی، عائزہ، انجینئرنگ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہترین اسٹرکچر وہ ہے جو ہر موسم کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر بنیادوں میں سچائی اور محبت ہو تو زندگی کی عمارت کبھی نہیں گرتی۔ عائزہ نے اپنے سر پر شہریار کے کندھے پر لٹکایا، آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شہریار، اس عمارت کی چھت اللہ کا بھروسہ اور دیواریں ایک دوسرے کی عزت ہیں۔ اب ہماری منزل وفا بھی ہے اور سکون بھی۔ ہوا کی ایک خوشگوار جھونکے نے جیسے ان کی کہانی پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ وہ دونوں جو کبھی اجنبی تھے آج ایک دوسرے کی روح کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کا سفر آزمائشوں سے شروع ہوا تھا مگر اس کا اختتام ایک ایسی دائمی خوشی پر ہوا جہاں صرف محبت، حیا اور سکون کا راج تھا۔ وفا کی منزل اب ان کے قدموں میں تھی۔ ان کی یہ داستان آنے والے نئے انجینئر کے لیے ایک مشعل راہ بن چکی تھی۔